ایک نوجوان موجود ہیں جو کہ منشیات کے عادی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ابھی ریہیب کے اس پیریڈ سے گزر رہے ہیں, تقریباً صحت یاب ہو چکے ہیں. میں نے پوری زندگی تباہ کر دیا, اپنی آدھی زندگی سے زیادہ. انسان آج تک تو ابھی تو 50 زیادہ ایج ہوتی ہے اس کے بعد وہ وفات پا جاتا ہے. آدھی سے زیادہ زندگی میں نے منشیات میں لگائی, اپنی زندگی تباہ کی. سارے رشتے دار ہوا کرتے تھے. والدین کا ایک بیٹا ہوں میں, میری 7 بہنیں ہیں. سارے رشتے دار مجھے منع کرتے ہیں, بھئی نشہ مت کرو, نشہ مت کرو. تو سارے رو رہے تھے, تو میں ادھر آیا ہوں. میں نے کہا چلو علاج کروا لیتے ہیں. 14 سے 15 سال ہو گئے ہیں نشے میں, تو میں نے سارے نشے کیے ہوئے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز اور میں عمر عباسی ہوں. خواتین و حضرات, نوجوانوں کو معاشرے کا ایک اثاثہ بتایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے. نوجوان کسی ملک و قوم کا, ملک و ملت کا مستقبل ہوتے ہیں. لیکن خواتین و حضرات, پاکستان کا مستقبل بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ محفوظ نہیں رہا. حکومت کا کام ہوتا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کام ہوتا ہے کہ وہ جو اشیاء ضروریہ ہے وہ عوام تک بڑے آسان طریقے سے پہنچائی جائے. لیکن یہاں پر وہ چیزیں بطریق احسن پہنچ تو نہیں رہی, لیکن وہ چیزیں جن کی روک تھام کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے وہ بڑے آسان طریقے سے, بڑے آرام سے جو ہے وہ نوجوانوں تک پہنچ رہی ہیں. میری مراد نوجوانوں کا منشیات کا عادی ہونا ہے. خواتین و حضرات, بنیادی چیزیں جو ہمیں مل نہیں رہی, عوام کو مل نہیں رہی, بلکہ منشیات فروش کسی بھی گلی میں چلے جائیں, کسی بھی محلے میں چلے جائیں, کسی بھی گاؤں قصبے میں چلے جائیں, شہر میں چلے جائیں, وہ آپ کو وہاں پہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا اور وہ منشیات فروشی کر رہا ہوگا, علل اعلان کر رہا ہوگا, بغیر کسی روک ٹوک کے کر رہا ہوگا. ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں جو کہ منشیات کے عادی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ابھی ریہیب کے اس پیریڈ سے گزر رہے ہیں, تقریباً صحت یاب ہو چکے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ علی عباس. علی, یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے نشہ کرتے رہے ہیں, کون کون سا نشہ کیا؟ جی میں تو تقریباً مجھے 14 سے 15 سال ہو گئے ہیں نشے میں, تو میں نے سارے نشے کیے ہوئے ہیں, کوکین اور ہیروئن نہیں کیے. کتنے سال نشہ کیا؟ 14 سے 15 سال ہو گئے مجھے. 14 سے 15 سال. کیا ایج ہے ابھی آپ کی؟ میری 29 ایج ہے, 30 میں جانے والا. 30 سال کے آپ ہونے والے ہیں. یہ آپ کی جو 30 سال گزرے ہیں, اس کا قیمتی حصہ 15 سال آپ نے منشیات کی نظر کر دیا. افسوس ہوتا ہے؟ بالکل افسوس ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا مجھے. میں نے پوری زندگی تباہ کر دیا, اپنی آدھی زندگی سے زیادہ. انسان آج تک تو ابھی تو 50 زیادہ ایج ہوتی ہے اس کے بعد وہ وفات پا جاتا ہے. تو آدھی سے زیادہ زندگی میں نے منشیات میں لگائی, اپنی زندگی تباہ کی. میں نے ابھی جا کے ادھر سے نکلنا ہے, میں نے علاج میں لگایا ہوا ہے اپنے آپ کو. ابھی ادھر سے جا کے باہر اپنے آپ کو کوئی وہ کرنا ہے, سسٹم بنانا ہے, کیونکہ سسٹم سارا کرپٹ ہوا پڑا ہوا تھا. مجھے ساتھ یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے گھر میں جب آپ نشہ کرتے تھے؟ کون زیادہ روتا تھا؟ والدین ظاہر ہے بڑے آپ کو, اپنی اولاد کو بڑا اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں, تو کیا والدہ روا کرتی تھی, والد روا کرتے تھے؟ ایکچولی سارے رشتے دار ہوا کرتے تھے, سارے رشتے دار جو بھی تھے, جتنے میرے رشتے دار, کیونکہ میں والدین کا ایک بیٹا ہوں میں, میری 7 بہنیں ہیں. تو سارے رشتے دار مجھے منع کرتے ہیں, بھئی نشہ مت کرو, نشہ مت کرو. تو ایسے کرتے کرتے جس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ آنا پڑا. تو میں مجبوری کے طور پہ آیا ہوں, مجبور ہو کے. سارے رو رہے تھے, تو میں ادھر آیا ہوں. میں نے کہا چلو علاج کروا لیتے ہیں. علاج کر کے پھر اصلی تندرست ہو کے پھر باہر جا کے کوئی بزنس شروع کر دوں. ہمارے دیکھنے والے جو نوجوان ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے؟ نوجوانوں کے لیے یہ بولنا چاہیے کہ اپنے آپ کو تحفظ رکھو, جتنا ہو سکے اس چیز سے پرہیز رہو. اس چیز میں کوئی فائدہ نہیں, سب نقصان ہے. اپنا گھر منشیاتی نقصان, وہ کیا نام ہے, جسمانی نقصانات ہیں, اوپر سے روحانی نقصانات ہیں, اوپر سے مالی نقصانات ہیں. دولت بھی جاتی ہے, سب کچھ جاتی ہے, شہرت آ جاتی ہے, انسان میں ٹھپا لگ جاتا ہے مہر کا, بھائی نشہ ہی ہے اس کا بیٹا. تو انسان کو چاہیے تو یہ کام کرنے نہیں چاہیے شروع سے. تو اگر انسان کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے کرے, کیونکہ اس کی یہ پوری زندگی کا داغ ہے. اگر میں مثال کے طور پر ابھی میں نشہ چھوڑ دیا, میں باہر جا کے کسی محفل میں بیٹھا ہوں, آپ کے رشتے دار دیکھ لے جاتے ہیں, تو وہ یہ بولتے ہیں پھر سے یہ نشہ کر رہے, شک کرتے ہیں. اگر آپ نے چھوڑا بھی ہوگا, لیکن وہ شک ان کا ضرور ذہن ضرور جاتا ہے, بھائی یہ نشہ کرتا ہے.
तो ये बहुत गंदी आदत चीज़ है। जी खवातीन हज़रात, ये एक अली अब्बास की कहानी नहीं है। ऐसे कई अली अब्बास जो कि मुंशियात के आदी बनने जा रहे हैं, बनने का सोच रहे हैं, बन चुके हैं, मुतासिर हैं। अब इसका सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया जा सकता है वो हमारा ये मुआशरा है, हमारी गवर्नमेंट है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। क्योंकि अगर मुंशियात की रोकथाम के लिए सख्त हिकमत अमली बनाई जाए, कानून साजी की जाए, तभी जाके हमारी नौजवान नस्ल, हमारा मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज होगा। अपने मेज़बान उमर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।